شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. رواہ الترمذی. اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر درج کیا ہے. حدیث نمبر ہے 593. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سختیوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ نعمتوں اور خوشحالی فراوانی میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے. زندگی کی خوشحالی اور زندگی کی خوشیاں اور تنگ دستیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ یہ ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہیں، ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہیں. ہر انسان اپنی پوری زندگی نہ تو خوشحال رہتا ہے اور نہ ہی بدحال، بلکہ انسان کی زندگی میں اس کی جو حالتیں ہوتی ہیں، چاہے اچھی ہوں یا بری، وہ بدلتی رہتی ہیں. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں. کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ صحت مند اور تندرست ہوتا ہے، کبھی وہ عافیت میں ہوتا ہے، کبھی امن و سکون میں ہوتا ہے، تو کبھی خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے. کبھی اس کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو کبھی اسے تنگ دستی سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی وہ امیر ہوتا ہے تو کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ خود دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. غرضے کی حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات زندگی کے اندر کبھی یکساں نہیں رہتے ہیں. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان، سکون، خوشحالی، صحت و عافیت اور مالداری عطا فرمائے، تو ایسے حالات میں، ان گھڑیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب سوال کریں، عافیت کی، صحت و تندرستی کی، مالداری کی، امن و امان کی، چین و سکون کی زندگی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید سوال کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں اور مالداری میں، صحت و عافیت میں، امن و سکون کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو. بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو یاد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اور آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، خوف و ہراس سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. بزار کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوم مبتلین، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بیمار تھے، جو آزمائشوں سے دوچار تھے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی حالت دیکھی، جب ان کی خستہ حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرمایا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، کیا یہ لوگ خوشحالی میں، کیا یہ لوگ خوشیوں میں، عافیت کے وقت، عافیت کے لمحات میں کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے تھے؟ معلوم ہوا جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد رکھے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے گا، ہمیں خوشیاں نصیب کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دکھوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، عافیت میں ہوتے ہیں، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں رکھتے۔ ہندی کے کسی کوی نے کہا تھا کہ دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی، دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی، سکھ میں سمرن جو کرے تو کاہے کا دکھ ہوئے۔ یعنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھوں میں، آزمائشوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، غموں سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، سب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اور سکون اور عافیت میں کبھی وہ اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے، کبھی اللہ کو یاد نہیں رکھتے۔ اگر خوشیوں میں، عافیت میں، خوشحالی میں اللہ کو پکارو تو دکھ اور پریشانیاں ہی نہ آئیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عافیت کی زندگی بسر کریں، خوشحالی کی زندگی بسر کریں، تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد رکھے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔